اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 5 جاری و ساری ہے۔ آج جس کا ہم چھٹا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارا 26واں پارہ نصف ہو جائے گا۔ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ محمد شروع سے لے کر آخر تک ہم پڑھیں گے، اور سورۃ الفتح کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک ابتدائی 9 آیات انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ تو سورۃ محمد آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 38 آیات پر مشتمل ہے، مدنی سورت ہے، اور اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 2 کی مناسبت سے رکھا گیا۔ سورت کا بنیادی موضوع احکام جنگ اور فلسفہ جہاد ہے۔ منافقین کے جہاد سے فرار، کہ منافقین جہاد کو پسند نہیں کرتے، اور مومنوں کو مختلف ہدایات دی گئی ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ تو دیکھیں، اس سے پہلے آپ نے حوامیم کی 7 صورتیں پڑھی جو ساری کی ساری مکی تھی۔ اب مکی صورتوں میں اتنا تفصیل کے ساتھ عقیدہ پڑھنے کے بعد، ایمانیات کو پڑھنے کے بعد، آپ شروع کرنے جا رہے ہیں سورۃ محمد، جس میں احکام و مسائل ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ مدنی صورتوں میں، یعنی جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، احکام و مسائل تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور مکی صورتوں کے اندر عقائد، ایمانیات، یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ تو چلیے جی سورۃ محمد کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکا۔ صد یصد کا مطلب روکنا۔ اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر لیا۔ مطلب یہ مشرکین مکہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یا ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا کوئی بدلہ ملے گا، ان کے کفر اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکنے کے سبب اللہ نے ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ وہ یہ مت سمجھے کہ انہیں ان کے اعمال کا کوئی بدلہ ملنے والا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے کس پر؟ بما نزل، جو نازل کیا گیا۔ نزل فعل مجہول ہے، نزل ینزل، علم یعلم سے، جو نازل کیا گیا کس پر؟ علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ تو یہ جو دیکھیں، ایمان لائے، نیک اعمال کیے۔ اب ایمان کے اندر دیکھیں، ایمان بالوحی، ایمان بالقرآن گزر چکا تھا، کیونکہ جب کہا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ یاد رکھیں ایمان کے کتنے جیسے اسلام کے 5 پلرز ہیں، 5 ارکان ہیں، تو ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ تو جب یہ کہہ دیا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، تو 6 کی 6 چیزیں اس پر آ گئی۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب دیکھیں تاکید،
وآمنوا بما نزل علی محمد، حالانکہ جب یہ کہہ دیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، کتب کہہ دیا تو اس کے اندر یہ بھی آ گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن مجید۔ تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ پہلے جب کسی چیز کا ذکر گزر جائے اور پھر دوبارہ اکیلے سے اس کا اکیلے سے ذکر آئے تو یہ اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ فرمایا اور ایمان لائے کس پر؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا قرآن مجید پر، اور وہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ اچھا ان کا بدلہ کیا ہے؟ کفر عنہم سیئاتہم، سیئاتن کی جمع کفر عنہم، کفر کفارہ سے ہیں، اللہ نے ان سے دور کر دی، معاف کر دی، کیا؟ سیئاتہم، ان کی برائیاں، وَأَصْلَحَ، اور اللہ نے اصلاح فرما دی، بالہم، ان کی حالت کی، اللہ نے ان کی حالتوں کی اصلاح فرما دی اور اللہ نے ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دیا۔ ذالک، یہ با سبب کے معنی میں ہے، بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، سبب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل، انہوں نے باطل کی اتباع کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اتبعوا الحق، انہوں نے حق کی اتباع کی، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ایمان والوں نے حق کی اتباع کی اور کفار نے باطل کی اتباع کی۔ فرمایا کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، ضرب یضرب کا مطلب مارنا بھی ہوتا ہے جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا جب بھی ضرب یضرب چیپٹر کے بعد مثل یا امثال کا لفظ آپ کو دکھائی دے تو اس کا مطلب مارنا نہیں بلکہ بیان کرنا۔ کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، امثالہم، ان کی مثالیں، اللہ لوگوں کے لیے ایسی مثالیں بیان کرتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جب تم ملاقات کرو، تم ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تو کیا کرنا ہے؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، گردنوں پر مارنا ہے۔ اس سے کون سے کافر مراد ہیں؟ دیکھیں، ایک کفار وہ ہیں جو آپ کے ملک میں رہتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیتے، آپ کی امان میں ہیں، ان کو نہیں مارنا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، بلکہ ان کی جان مال کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ان کفار سے کون مراد ہے؟ جب تم ان سے ملو، آمنا سامنا ہو، تو گردنوں پر مارو وہ جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا اثخنتموہم، جب تم ان پر غلبہ پالو، انہیں مغلوب کر دو، تو کیا کرو؟ فشد الوثاق، تو پھر بڑی مضبوطی سے انہیں باندھ لو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، یا تو اس کے بعد احسان ہے، وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دینا ہے۔ مطلب جنگ کی حالت میں جو کفار آ جائیں انہیں مضبوطی سے باندھ کر رکھو، اپنی قید میں رکھو، یا ان پر احسان کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دو، یا فدیہ وغیرہ لے لو۔ حتیٰ، یہاں تک کہ تضع الحرب، جنگ رکھ دے، اوزارہا، اپنے ہتھیار۔ کیا مطلب؟ مطلب لڑائی تھم جائے تب تک۔ ذالک، یہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَنْتَصَرَ مِنْهُمْ، تو اللہ ان سے بدلہ لیتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے، کیا کہ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ، اور لیکن تاکہ وہ تمہیں آزمائے، لیبلوا، تاکہ وہ آزمائے، بعدکم، تمہارے بعض کو، ببعض، بعض کے ذریعے۔ یہ اللہ رب العزت کے امتحان ہے، آزمائشیں ہیں کہ بعض اوقات مسلمانوں پر کفار غالب آ جاتے ہیں، کفار ان سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، شاید کہ مسلمانوں کو ان کی دین کی طرف واپس پلٹانا مقصد ہو۔ والذین، اور وہ لوگ جو قتلوا، قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فلن یضل اعمالہم، تو اللہ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، مطلب شہید کر دیے گئے،
یہاں قتل سے مراد یعنی شہید کر دیے گئے اللہ کی راہ میں، فَلَيُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، گمراہ نہیں کرے گا، ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں۔ کل میں نے بتایا تھا اضل یضل کا ایک مطلب گمراہی اور ایک مطلب گم ہونا، ضائع ہونا۔ تو یہاں چیپٹر ہے اضل یضل اسلم یسلم سے، فرمایا سیہدیہم، ان قریب ان کا رب انہیں ہدایت دے گا، ان کی رہنمائی کرے گا، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور اللہ ان کی حالتوں کی اصلاح کر دے گا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ کون سی جنت؟ اللہ انہیں کس جنت میں داخل کرے گا؟ فرمایا عرفها لهم، عرف یعرف تعریف، علم یعلم کے وزن پر، عرفها، اللہ نے جس جنت کی انہیں معرفت اور پہچان کروا دی ہے، مطلب اللہ نے جس جنت کو انٹروڈیوس کروا دیا ہے، اللہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اس جنت کی نہروں کے بارے میں بتایا، اس جنت کے پھلوں کے بارے میں بتایا، اللہ نے اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے بارے میں بتایا، جنت کی نہروں کے بارے میں اللہ نے جتنی تفصیلات بتائیں۔ یہ مطلب ہے عرفہا لہم، اللہ نے اس جنت کی انہیں تعریف کر دی، معرفت کر دی۔ تو یاد رکھیے گا مدنی صورتوں میں غزوہ بدر بھی ہے، غزوہ احد بھی ہے، غزوہ خندق بھی ہے، غزوہ احزاب بھی ہے۔ غزوہ خندق اور احزاب ایک ہی ہیں۔ غزوہ تبوک ہے، فتح خیبر ہے، جو یہود کے 3 قبائل بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، ان کے ساتھ لڑائی کی گئی، وہ بھی مطلب غزوات ان 10 سالوں میں کثرت کے ساتھ غزوات ہیں، جنگیں ہیں۔ اللہ، تو اس وجہ سے آپ کو مدنی صورتوں کے اندر غزوہ اور جہاد کے احکام و مسائل تفصیل کے ساتھ ملیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنا ایک قانون بتا دیا، اللہ کا یہ قاعدہ اور قانون ہے، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے جی؟ اللہ کی مدد کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، قدم کی جمع اقدام، اور اللہ ثابت قدم رکھے گا تمہارے اقدام کو، قدموں کو۔ اللہ تمہارے قدموں کو کیا کرے گا؟ ثابت قدم رکھے گا۔ چلیے جی، جب تک یہ 2 آیتیں مکمل ہوتی ہیں، آیت نمبر 8 اور 9، بتائیے یہاں پر ینصرکم و یثبت، یہ دونوں فعل مضارع ہیں، دونوں کے آخر میں سکون کیوں ہے، پیش کیوں نہیں ہے؟ فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعسل لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کیا ہے جی؟ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اللہ نے کیا کیا جی؟ ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ ذالک، یہ ان کا انجام کیوں ہوا؟ بِأَنَّهُمْ، باسبب کیا ہونا ہے؟ بِأَنَّهُمْ کَارِہُوا، بسبب اس کے کہ انہوں نے ناپسند کیا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا۔ تو کیا ہوا؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیا۔ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ کو ناپسند کیا، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ یاد رکھیے گا، بڑی ضروری آیت ہے، آیت نمبر 9۔ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں نا ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے اندر دین اسلام کے احکامات بیان ہوئے ہیں ان پر میں دل و جان سے ایمان لاؤں۔ اگر میرے دل میں اسلام کے کسی حکم کے بارے میں ناپسندیدگی ہے، کراہت ہے، تو یاد رکھیے گا یہ نفرت اور کراہت انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔
وجہ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ کیوں آخر ان کے لیے ہلاکت ہے، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، ذالک بانہم کریہو، انہوں نے ناپسند کیا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا تھا، تو انجام کیا ہوا، فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال بھی برباد کر دیے۔ کبھی دین اسلام کے ساتھ جڑی چیزوں کو ناپسند نہ کیجیے۔ دیکھیں ایک تو وہ ہیں جو دین اسلام کے اندر اضافے ہیں، دین اسلام کے اندر مطلب ان چیزوں کو ثواب یا اسلام سمجھ لیا گیا جو بدعات کے زمرے میں آتی ہیں، حالانکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ان اضافوں کی بات نہیں ہو رہی۔ بدعات کے خلاف تو انسان کے دل میں نفرت ہونی چاہیے کہ یہ طریقہ یا یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جو صحیح سنتیں ہیں، صحیح فرائض ہیں، دین اسلام سے جڑی چیزیں ہیں، دین اسلام کے احکامات ہیں، ان کے خلاف دلوں میں نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں انسان کے اعمال کو برباد کرنے والی۔ چلیے جی، ماشاءاللہ 20 لوگوں کی طرف سے چیٹ میں جواب موصول ہوا، تو دیکھتے ہیں کن کن کا جواب درست ہے۔ سب سے پہلے زبیر اسلام ہے، جواب درست ہے۔ شیراز کنڈی ہے، جواب درست ہے۔ سسٹر احمد الرحیم ہے، جواب درست ہے۔ سسٹر رفیہ ہیں، جواب درست ہے۔ سسٹر شازیہ ہیں، سسٹر اسما ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، الحمدللہ۔ تو یہ ان جو آیا، ان کی وجہ سے دیکھیں، ان کے بعد 2 فعل ہوتے ہیں نا جن پر اثر ہوتا ہے، ایک کو شرط کہتے ہیں، ایک کو جواب شرط۔ تو یہاں شرط کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، مطلب اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ تو جواب شرط کیا ہے؟ ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔ تو ماشاءاللہ جی، ان شرطیہ ہے، اس کی وجہ سے 3 فعل مضارع ہیں۔ تنصرو، اس کا نون گر گیا، اس پر بھی اثر ہوا۔ ینصر، یثبت۔ بارک اللہ فیکم، بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ 20 سے زیادہ جوابات صحیح موصول ہوئے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ کو یاد ہوگا نا، یہ چیز آپ کا جو لیول 5 ہے اس کے اندر آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں نہیں چلے پھرے؟ دیکھیں مکہ کے مشرکین کو بار بار یہ تنبیہات کی گئی، کیونکہ یہ جاتے تھے مکہ کے مشرکین تجارت کرنے کی غرض سے، جیسے اللہ رب العزت نے ان کے رحلات کا، ان کے سفروں کا ذکر بھی کیا۔ ہاں جی، کس صورت میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے 2 سفروں کا ذکر کیا بتائیے؟ تو اس وجہ سے یہ سفر کرتے تھے، یہ دیکھتے تھے اپنی سے پہلے ہلاک ہونے والی قوموں کی حالتوں کو۔ تو اللہ نے فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا، تو یہ دیکھتے، لم کا اثر پڑا ینظروا پر۔ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہے؟ عاقبت کا مطلب انجام۔ تو کیا کیا اللہ نے؟ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کافروں کے لیے انہی کی مثالیں ہیں، ویسی مثالیں، اس انجام کی مثالیں ہیں کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا بھی انجام ویسا ہی ہوگا۔ کیوں؟ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، با سبب کے معنی میں ہے، بِأَنَّ اللَّهَ، یہ کہ اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ تو ایمان والوں کا مولا ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ جو کافر ہیں، لا مولا لہم، ان کا کوئی مولا نہیں، کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ماشاءاللہ جی 10 سے زیادہ جو درست موصول ہوئے۔ شیراز صاحب ہیں، سسٹر شازیہ رحیم ہیں، سسٹر نسرین ہیں، سسٹر ساجدہ ہیں، ماشاءاللہ سب کے جوابات درست ہیں، بارک اللہ فیکم۔ سورۃ قریش میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے 2 سفروں کا ذکر کیا۔ ان کے اسفار کا تو بہت سی صورتوں میں ذکر ہوا نا، لیکن میں نے خاص کر دیا تھا 2 سفروں کا جو ذکر ہوا تھا سردی گرمی کے سورۃ قریش میں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا سفر کرنا شتاء سردی میں، والصیف اور گرمی میں۔ تو چلیں جی اگلا سوال یہ ہے، سردی میں کہاں جاتے تھے اور گرمی میں کہاں جاتے تھے مکہ کے مشرکین؟ اللہ نے فرمایا ان کا سردی اور گرمی کا سفر، تو بتائیے سردی میں یعنی شتاء میں کہاں جاتے تھے اور صیف گرمی میں کہاں جاتے تھے؟
اللہ اکبر. صفحہ نمبر 508 کی طرف چلتے ہیں. 26واں پارہ ہے جی, جس کا پیج نمبر 7 ہے, 7واں پیج ہے اس کا, جس میں آیات 12 سے لے کر 18 تک کی آیات ہیں. اللہ اکبر. فرمایا ان اللہ, بے شک اللہ, یدخل الذین آمنوا, داخل کرتا ہے ایمان والوں کو, وعملوا الصالحات, اور وہ جنہوں نے نیک اعمال کیے. کہاں داخل کرے گا اللہ؟ جنات, باغات میں, تجری من تحتی الانہار, جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یتمتعون, وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. وَيَأْكُلُونَ, اور وہ کھاتے پیتے ہیں. کیسے؟ کما تأکل الانعام, جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں. والنار, اور آگ, مثوی لہم, ان کا ٹھکانہ ہے. آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. آیات کو سمجھیے. اللہ رب العزت ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک اعمال کیے انہیں اپنے باغات میں, جنات میں داخل کرے گا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یتمتعون, دنیا سے فائدے اٹھاتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں. اب اللہ رب العزت نے یہ تشبیہ اس کے علاوہ کچھ اور مقامات پر بھی اللہ نے بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ تو جانوروں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. وجہ, کیونکہ بندہ مومن کے سامنے آخرت ہوتی ہے. اگرچہ آج ہم میں سے اکثر مسلمانوں نے آخرت کو بلا دیا. دیکھیں, اگر آخرت آنکھوں کے سامنے ہوتی تو ہمیں مسلم معاشروں کے اندر اتنے گناہ اور اتنی بدامنی دکھائی دیتی. نہیں, اکثر نے آخرت کو بلا دیا. لیکن مسلمانوں کے سامنے آخرت کا تصور ہوتا ہے. ایک دن آنے والا ہے, ہمیں بدلہ ملے گا. وہ اس دن کو سامنے رکھ کر دنیا میں اعمال کرتے ہیں, اچھے سے اچھا بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں, اپنے رب کے سامنے بھی اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتے ہیں. یہ زندگی ہے, اس کا کوئی مقصد ہے, ٹارگٹ ہے, اور وہ اخروی کامیابی ہے. لیکن کفار کی زندگی کے سامنے ایسا کوئی مقصد نہیں ہوتا. دیکھیں, صبح اٹھے, جاب کی نہ کی اور آ کر سو گئے. یعنی آخرت نہیں ہے, اللہ پر ایمان نہیں, قیامت کے دن اٹھائے جانے کا تصور نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں, تو ان کی زندگی کا کوئی ہدف نہیں. ان کے اندر اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں. یہ تو دنیا کی بات ہے, دنیا میں وہ لوگ فائدے اٹھاتے ہیں. یتمتعون, آخرت میں ان کا انجام کیا ہے؟ والنار مثوی لہم, آخرت میں ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ, کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں, ہی اشد قوتاً, جو کہ زیادہ قوت والی تھی, من قریتک, آپ کی بستی سے. کون سی بستی؟ التی اخرجت کا, وہ بستی جس نے آپ کو نکالا. کیا مطلب بستی والوں نے نکالا. تو اللہ نے فرمایا یہ مکہ سے طاقتور کتنی ہی بستیاں تھیں. اہلکناہم, ہم نے انہیں ہلاک کیا. فلا ناصر لہم, کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں. فلا ناصرہ, کوئی مدد کرنے والا نہیں, لہم, ان کی. فرمایا فمن کان علی بینۃ, کیا وہ جو ہے کسی واضح دلیل پر, من رب ہی, اپنے رب کی طرف سے, کمن, کا جیسے, من, اس کی طرح ہو سکتا ہے جو زینا, خوبصورت کیا گیا ہے, لہو, اس کے لیے, سوء عمل ہی, اس کے برے اعمال, واتبعوا, اور انہوں نے اتباع کی, اہواہم, اپنی خواہشات کی. تو دیکھیے, کیا وہ بندہ جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے, وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیا گیا اور وہ اپنے نفس کے پیچھے چل پڑا؟ واتبعوا اہواءہم, نہیں, یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, ایک وہ جو اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر ہے اور ایک وہ جس کے برے اعمال اس کے لیے مزین ہے,
یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں، تو یاد رکھیے اہل ایمان اور اہل کفر بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اہل ایمان اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہیں، اور اہل کفر جو ہیں ان کے لیے ان کے برے اعمال مزین کیے گئے ہیں۔ چلیے جی، اب آپ کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ ماشاءاللہ 28 لوگوں کی طرف سے جواب موصول ہوا، الحمدللہ۔ دیکھتے ہیں مکمل جواب کس کا ہے، مطلب جنہوں نے ساتھ یہ مینشن کیا ہے کہ سردی میں وہاں اور گرمی میں یہاں۔ اگرچہ جواب درست ہیں لیکن جی ہارون موسیٰ صاحب ہے آپ کا جواب سب سے پہلے مکمل جواب ہے، درست ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ایک میسیج میں ایک لکھا ہے، سسٹر ریبا عمران ہے، جواب درست ہے۔ سسٹر فائزہ سعید ہیں، جواب درست ہے۔ سسٹر یاسمین حسن ہے، جواب درست ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ اور اس کے بعد بہت سے جوابات درست دکھائی دے رہے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے، ماشاءاللہ۔ سردیوں میں وہ کہاں جاتے تھے؟ یمن، اور گرمیوں میں شام، کیونکہ سوریہ شام ٹھنڈا علاقہ تھا، تو مکہ میں جب شدید گرمی ہوتی تو وہ سوریہ چلے جاتے تھے، شام۔ اور سردیوں میں یمن کا موسم بڑا اچھا معتدل ہوتا، وہاں چلے جایا کرتے، تجارت بھی کر لیتے اور ان کی اپنی آؤٹنگ بھی ہو جائے۔ چلیے جی، فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا متقون سے اللہ کے متقین بندوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وعدہ فعل مجہول ہے، وعدہ یعیدو سے، وعدہ کیا گیا ہے متقون سے۔ فیہا، اس جنت میں، انہار، نہریں ہیں، من ماء، پانی کی۔ کیسے پانی کی؟ غیر آسن، جو بدبو والا پانی نہیں ہے۔ ایسا پانی، یعنی دنیا کا پانی جب ایک جگہ پر بہت دیر ٹھہرا رہتے تو اس میں اسمیل وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے، تو جنت کا پانی ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی جو نہریں ہیں ان سے کسی طرح کی کوئی بدبو وغیرہ نہیں آئے گی۔ غیر آسن، وَأَنْهَارٌ، اور نہریں ہیں، من لبن، دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جن کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، لم یتغیر، نہیں تبدیل ہوتا، طعمہ، ان کا ذائقہ۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں دودھ کو زیادہ عرصے کے لیے رکھے، ذائقہ وغیرہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے۔ جنت کی جو نہریں ہیں ان کا اس میں دودھ کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ جنت کی نہروں میں دودھ کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ فرمایا وَأَنْهَارٌ، اور نہریں ہیں، من خمر، شراب کی، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے جو بڑی لذت ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ خمر دنیا کی خمر جیسی نہیں ہوگی، جس کے پینے سے انسان کا سر وزنی اور وہ اپنی ہوش میں نہیں رہتا۔ جنت کی شراب ایسی نہیں، یہ ایک بہترین مشروب ہوگا۔ لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے اس میں بڑی لذت ہوگی۔ اے اللہ، مزید کیا ہوگا جنت میں؟ فرمایا وَأَنْهَارٌ، اور نہریں ہوں گی، نہر کی جمع انہار، من عسل، شہد کی، مصفا، صاف شفاف۔ آپ کی اردو کا جو لفظ صاف ہے نا، وہ مصفا سے ہی ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس جنت میں، من کل ثمرات، ہر طرح کے میوہ جات ہوں گے۔ ثمرت ان کی جمع ثمرات۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی۔ کمن، مطلب یہ جو جنت میں جائیں گے اور اتنی لذتوں میں ہوں گے، کمن، اس شخص کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہوا خالدن، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، فی النار، آگ میں۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ وَسُقُوا، اور انہیں پلایا جائے گا، ماءً حمیما،
گرم کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا، انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ تو کیا کرے گا یہ پانی؟ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی انتڑیوں کو، ان کی آنتوں کو یہ کاٹ ڈالے گا۔ قطع کاٹ ڈالے گا، أَمْعَاءَهُمْ ان کی آنتوں کو۔ اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز میں ہوتے، رات کے قیام میں ہوتے، یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے، جب بھی جنت کا ذکر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر کر اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرتے۔ جہنم کا ذکر آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر کر اللہ سے، اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے جہنم سے اور اس کے عذاب سے۔ تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار۔ سوال آیا کہ لبن جو ہے وہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کے اندر لبن تو جو بڑی گاڑی سی لسی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، تو جی بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ کی جدید عربی زبان میں دودھ کے لیے حلیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور لبن کا لفظ دودھ کے لیے نہیں بلکہ لسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قدیم عربی کے اندر لبن کا لفظ دودھ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قدیم عربی میں لبن کا لفظ دودھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حلیب کا لفظ بھی دودھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ملک کے لیے۔ جی اللہ اکبر۔ فرمایا وَمِنْهُمْ، من یہاں کس معنی میں ہے؟ بعض، ان میں سے بعض، مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف بڑی باغور ہو کر سنتے ہیں، آپ کو بڑا باغور ہو کر سنتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، للذین ان لوگوں سے جنہیں یا جو اوت العلم جو علم دیے گئے، جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو علم والوں سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا ہے، ابھی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے۔ کیا مطلب نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حد درجے کی حقارت کی وجہ سے ایسے پوچھتے ہیں کہ یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے۔ اللہ، تو یقین کا ذکر ہے جی، یہ منافقین کا ذکر ہے، یقین کا ذکر ہے منافقین کا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، طبع اللہ، واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی، اہواءہم، اپنی خواہشات کی، انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی۔ والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں، زادہم ہدن، اللہ نے انہیں ہدایت میں اور زیادہ کر دیا، وآتاہم، اور اللہ نے ان کو دیا تقواہم، ان کا تقوی۔ مطلب ہدایت یافتہ لوگوں پر اللہ کا یہ انعام ہے کہ اللہ ان کی ہدایت میں بھی اضافہ کر دیتا ہے اور اللہ ان کے تقوی میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ لیکن جو منافقین ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ حقارت کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، طبع اللہ علی قلوبہم۔ فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو کیا وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا انتظار؟ ان تأتیہم بغتۃ، ان تأتیہ یہ کہ آ جائے، ہم ان کے پاس، بغتۃ اچانک، کیا وہ اس انتظار میں ہے کہ اچانک قیامت ان پر ٹوٹ پڑے؟ تو اللہ نے فرمایا فقد جاء اشراطها، قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ مطلب قیامت سے پہلے
آخری نبی اور رسول نے مبعوث ہونا تھا وہ مبعوث ہو چکے ہیں، قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. فَأَنَّا لَهُمْ، تو کیسے ہوگا ان کے لیے؟ کیا کیسے ہوگا جی؟ آخر میں دیکھیں، ذکرہم، ان کا نصیحت پکڑنا کب؟ اذا جاءتہم، جب وہ قیامت ان کے پاس آ جائے گی. جب قیامت ان کے پاس آ جائے گی تو پھر کیسے وہ نصیحت پکڑیں گے؟ نہیں، تب نصیحت پکڑنے کا ٹائم گزر چکے گا. اللہ اکبر. فرمایا فَعْلَمْ، بس جان لیجئے. کیا جان لیجئے؟ انہ لا الہ الا اللہ، یہ کہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود مگر اللہ. یہ جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کیجئے، لِذَنْبِكَ، اپنے گناہوں کے لیے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے. وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اہل ایمان مرد و خواتین کے لیے استغفار کیجئے، معافی طلب کیجئے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے. متقلبکم، تقلبہ، یہ تقلب سے متقلبکم کا مطلب ہے تمہارا آنا جانا، جو تم سفر کرتے ہو، آتے جاتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے. وَمَثْوَاكُمْ، اور تمہارا ٹھکانہ، اللہ تمہارے ٹھکانوں کے بارے میں بھی جانتا ہے، جو تمہاری مستقل رہائش رہنے کی جگہ ہے. اور متقلبہ، جو تم سفر کرتے ہو، آمد و رفت، آگے پیچھے آتے جاتے ہو، اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے. اللہ اکبر. اب آئیے جی ایک اور اہل ایمان اور منافقین کے درمیان فرق. منافقین کی کیا کیفیت ہوتی ہے جہاد وغیرہ کے بارے میں سن کر، اور اہل ایمان کی کیا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے کہتے ہیں، لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی سورت. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، پس جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، محکمۃ، محکم. محکم جو بڑی اپنے معنی کے اعتبار سے واضح صورت ہے. جب کوئی واضح صورت نازل کی جاتی ہے، وہ ذکر فیہا القتال، اور اس کے اندر لڑائی کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، لڑائی کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، جنگ کرنے کا، جہاد کا ذکر ہوتا ہے. رأیت الذین، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، فی قلوبہم، کہ جن کے دلوں میں مرض، مرض ہے، وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے. ینظرون الیک، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کیسے؟ نظر المغشی علیہ من الموت، اس شخص کی طرح دیکھنا، المغشی علیہ من الموت، جس پر موت کی غشی طاری ہو چکی ہے. ذرا غور کریں آیات پر. فَأَوْلَى لَهُمْ، فَأَوْلَى، پس کتنا بہتر تھا، لَهُمْ، ان کے لیے، ان کے لیے کتنا بہتر تھا. کیا بہتر تھا؟ وہ اگلی آیت، طاعۃ وقول معروف، اطاعت کرنا اور اچھی بات کہنا ان کے لیے کتنا اچھا تھا. مطلب ایک انسان کی موت سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے، جس پر موت کی غشی طاری ہو چکی ہو، تو قرآن مجید میں جب جہاد کرنے کا، اللہ کی راہ میں نکلنے کا حکم ہوتا ہے، تو منافقین کی ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے موت طاری ہو چکی ہے ان پر. تو اللہ نے فرمایا فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب کام طے ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، تو اگر وہ سچ بولتے اللہ کے ساتھ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، خیر ہوتا. کیا مطلب؟ اگر وہ جھوٹ نہ بولتے، بہانے نہ بناتے،
جہاد کے لیے نکلتے، اللہ کی راہ میں نکلتے، اللہ سے سچ کہتے تو ان کے لیے کتنا بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ، قریب ہے کہ تم، ان تولیتم، تولیتم ولایت سے ہے، اگر تمہیں حکومت مل جاتی ہے، حکومت و ولایت مل جاتی ہے، ان تفسدوا فی الارض، یہ کہ تم فساد کرو گے زمین میں، قریب ہے کہ اگر تمہیں بھی حکومت دے دی جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم اپنے رشتے ناتوں کو توڑو گے، تقطعوا قطع کرو گے، ارحامکم اپنے رشتوں کو۔ فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ یا جن پر کہ لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کی، فَأَصَمَّهُمْ، تو اللہ نے ان کو بہرا کر دیا، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کو نابینا کر دیا، اندھا کر دیا۔ مطلب کہ منافقین کا اگر یہ رویہ ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کا انجام یہ ہے کہ سنتے بھی ہیں لیکن انہیں حق سنائی نہیں دیتا، بولتے ہیں لیکن حق ان کی زبانوں سے نہیں نکلتا، دیکھتے ہیں لیکن حق انہیں دکھائی نہیں دیتا، اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں ایسے لوگ، ایسے منافقین۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا تو یہ کہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ قفل ان کی جمع اقفال۔ فرمایا ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو مرتد ہو گئے اپنی پیٹوں کے بل، دوبر کی جماعت بار مطلب اپنی پیٹوں کے بل وہ واپس پلٹ گئے، مرتد ہو گئے، کب؟ من بعد ما تبین لہم الہدی، بعد اس کے کہ تبین واضح ہو چکی تھی، لہم ان کے لیے، الہدا ہدایت، یعنی ہدایت کی واضح ہو جانے کے بعد وہ اپنی پیٹوں کے بل پلٹ گئے، مرتد ہو گئے۔ الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کے لیے، سولا یسولو کا مطلب کیا ہے، زینا یزینو کا مطلب یہ ہے شیطان نے ان کے لیے بڑا خوبصورت کر دیا ہے۔ مطلب وہ ایک تو دین اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، ہر چیز کو انہوں نے جان لیا، ہدایت واضح ہو گئی، پھر وہ دین اسلام سے مرتد ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ شیطان کے نرغے میں آ چکے ہیں، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے۔ وَأَمْلَا لَهُمْ، اور شیطان نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، شیطان نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، مطلب انہیں لمبی لمبی ان کی امیدیں دکھلا رہا ہے شیطان۔ یہ کیوں ہوا؟ یعنی ان کا اتنا بھیانک انجام کہ وہ دین اسلام سے ہی پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ ذالک، یہ باسبب کے معنی ہے بینہم، بسبب اس کے کہ انہوں نے، قالو کہا تھا، للذین کارہوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، سنطیعکم فی بعض الامر، ہم بعض معاملات میں تمہاری اطاعت کریں گے۔ یا ما یہاں جو کے معنی میں ہے، ذالک، یہ اس وجہ سے ہوا بھی، انہم قالوا للذین کارہوا، کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو ناپسند کرتے تھے، کس کو ناپسند کرتے تھے؟ ما نزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ نے نازل کیا اس کو وہ لوگ ناپسند کرتے تھے، انہوں نے اس سے کہا، کیا کہا ان سے؟ سنطیعکم فی بعض الامر، ہم بعض معاملات میں تمہاری اطاعت کریں گے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ رب العزت ان کی پوشیدہ باتوں کو، رازوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو سمجھیے، آیت نمبر 26 سے کس نے کس سے کہا؟ انہوں نے کہا، مطلب منافقین نے جا کر کہا، ان لوگوں سے کہا جو اللہ کے نازل کردہ پیغام کو ناپسند کرتے تھے، اور وہ کون تھے؟ وہ تھے یہود، کیونکہ مدینہ کے یہود کو بڑا غصہ چڑھتا تھا
حتیٰ کہ دیکھیں سورۃ البقرہ کے اندر بھی ہے، جبریل امین سے وہ دشمنی کرتے تھے کہ یہ فرشتہ جو ہے نا، اس سے پہلے یہ حضرت عیسیٰ کے پاس بھی اللہ کا پیغام لے کر آ گیا تھا، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ گیا ہے، تو اس فرشتے کی ہمارے ساتھ کوئی دشمنی ہے۔ اور اللہ کے نازل کردہ پیغام کو وہ شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان منافقین نے جا کر ان یہود سے کہا، کیا کہا منافقین نے؟ کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری اطاعت کریں گے۔ اور منافقین یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے ان اعمال کو کوئی نہیں جان رہا، جو وہ یہود کے ساتھ پیار محبت کی پینگیں ڈال رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اقدامات میں یہود کے ساتھ شریک ہیں۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کے رازوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اللہ شاید تاریخ کے اندر ان منافقین جیسے، یہ جو مدینہ کے اندر ایک گروہ تھا منافقین کا، ان جیسے بیوقوف لوگ، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنے والے لیکن بیوقوف لوگ ان جیسے تاریخ کے اندر نہیں گزرے۔ مطلب دیکھیں یہ آیات جب مدنی دور میں نازل ہوتی تھی تو کیا منافقین ان آیات کو نہیں سنا کرتے تھے؟ سنا کرتے تھے، عربی جانتے بھی تھے، سمجھا بھی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ منافقین کو اس چیز کا خدشہ، آیت کا مفہوم کیا کہ کہیں کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جس میں ان کا ذکر ہو جائے، ان کے ناموں کو واضح کر دیا جائے، انہیں اس چیز کا بھی اندیشہ تھا۔ تو دیکھیں منافقین کو پتا تھا قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں، اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ منافقین یہود کے پاس جا رہے ہیں، ان کے یہ کام ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ کس قدر بڑی اللہ کی آزمائش ہے۔ یہ مطلب ہے الشیطان سول لہم، کیونکہ شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا، اور شیطان نے انہیں ڈیل دے دی تھی، لمبی لمبی امیدیں دکھا دی تھی۔ انجام سنیے، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کیسے ہوگا جب فرشتے انہیں فوت کریں گے، کیسے ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے۔ یضربون وجوہہم، وہ ان کے چہروں پر مار رہے ہوں گے، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے فرشتے۔ ذالک، یہ باسبب کے معنی میں ہے، بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا، سبب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے اتباع کی ہے ما اسخط اللہ، جس کو ما اسخط اللہ، جس چیز یعنی جو چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اللہ کی ناراضگی کی انہوں نے اتباع کی۔ وکاری ہو، اور انہوں نے ناپسند کیا، رضوانہ، اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی خوشنودی کو ناپسند کیا، اور اللہ کے جو چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں انہوں نے ان کی اتباع کی۔ انجام کیا ہوا؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیا، اللہ نے ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیا۔ فرمایا ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، یا سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، کیا سمجھتے ہیں جی؟ الَّن یخرج اللہ، یہ کہ اللہ ظاہر نہیں کرے گا اضغانہم، ان کے دلوں کے بغض کو، ان کے دلوں میں جو نفرت وغیرہ ہے۔ کیا مشرکین یہ سمجھ بیٹھے ہیں، یا کیا منافقین یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی اس حالت کو ظاہر نہیں کرے گا؟ کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ چلیے جی، سورۃ محمد کا آخری صفحہ مکمل کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ سورۃ الفتح کی 9 آیات ہیں، وہ آج ہم نہیں پڑھتے، وہ انشاءاللہ آنے والے سیشن میں پڑھیں گے، تاکہ ہم ایک ہی سیشن میں سورۃ فتح کو مکمل پڑھ لیں۔ تو آج ہم سورۃ محمد ہی مکمل کرتے ہیں۔ آپ ذرا اس پیج کے موضوعات کو دیکھ لیجئے۔
جی بارک اللہ فیکم. فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہتے لَأَرَيْنَاكَهُمْ 4 الفاظ ہیں. اگر ہم چاہتے لا البتہ ارینا ہم دکھا دیتے ارا یوری سے ارینا ہم دکھا دیتے کا آپ کو کیا دکھا دیتے ہم انہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کو وہ دکھا دیتے یعنی منافقین کے بارے میں بتا دیتے اور پھر اللہ نے بتا بھی دیا ان کے ناموں کی اطلاع دے بھی دی. فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ فا پس لا البتہ عرفتا آپ پہچانیں گے ہم انہیں البتہ آپ انہیں پہچانیں گے بِسِيمَاهُمْ ان کی نشانیوں سے. مزید آپ انہیں کیسے پہچانیں گے جی وَلَعَرَفْتَهُمْ اور البتہ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ پہلے فعل ماضی ہے فلا عرفتہم پھر فعل مضارع ہے اور شروع میں لام آخر میں نون تاکید کا ہے اور لتعرفنہم البتہ آپ ضرور انہیں پہچانیں گے. کس میں پہچانیں گے فی لحن القول ان کی بات کے انداز سے. آپ انہیں ان کی نشانیوں سے بھی پہچانیں گے اور لحن القول ان کی بات کے انداز سے بھی آپ انہیں پہچانیں گے. واللہ یعلم اعمالکم اور اللہ تمہارے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے. واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے اعمالکم عمل ان کی جمع اعمال اللہ تمہارے اعمال کو بہتر جانتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. جہاد کے لیے نکلنے کا حکم ہے. مدینہ کے اندر پریشانیاں ہیں. بعض لوگ خود مدینہ میں آگے ان کے اہل و عیال مکہ میں ہیں. کتنی پریشانی ہے. بعض لوگ اپنا سارا مال و دولت مکہ میں چھوڑ کر مدینہ آگے. کتنی پریشانی ہے. کبھی کفار بدر میں کبھی احد میں کبھی خندق میں حملے کر رہے ہیں. مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. کتنی پریشانی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. کب تک حَتَّى نَعْلَمَ یہاں تک کہ ہم جان لیں الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ تم میں سے جو جہاد کرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں ہم انہیں اچھی طرح سے ان کی جانچ پڑتال کر لیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور ہم تمہاری خبروں کو کیا کریں جی اس کو خوب پرکھ لیں. تمہاری خبروں کو خوب پرکھ لیں جانچ پڑتال کر لیں. فرمایا ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدوا عن سبیل اللہ اور اللہ کی راہ سے روکا وشاقوا الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. کب من بعد ما تبین لهم الہدی ان کے لیے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد لن يضروا اللہ شیئا وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی راہ سے روکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور یہ سب کام انہوں نے کب کیے یہ نہیں کہ وہ ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں پہنچی تھی. فرمایا من بعد ما تبین لهم الہدی ان کے پاس ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے یہ کام کیے. تو وہ جان لیں کہ لن یضر اللہ شیئا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَسَيُحْبِطُ اور ان قریب وہ ضائع کر دے گا اعمالہم ان کے اعمال کو. ان قریب وہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. وہ اللہ ان کے اعمال کو ان قریب ضائع کر دے گا. احباط ہوتا ہے احبط و یحبط اسلم یسلم کے وزن پر ضائع کرنے کے بعد. منافقین کے اتنے تفصیلی تذکر کے بعد ایمان والوں سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو
اور یاد رکھیے گا مکی صورتوں کے اندر آتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اور مدنی صورتوں میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو جب یہ ایھا الذین آمنوا آئے تو جان لیجئے یہ کوئی مدنی صورت ہے، یا ایھا الناس آئے تو یہ مکی صورت ہے۔ فرمایا ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارے عمل رائیگاں جائیں گے، ضائع جائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکا، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہ حالت ہے، حالت کے معنی میں آتا ہے وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، کافر ان کی جمع کفار۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے روکا، اور پھر اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی، اور وہ کفر کی حالت میں تھے، ان کی موت جب ہوئی تو یاد رکھیے گا جس کی موت کفر کی حالت میں ہوئی اس کا انجام کیا ہے؟ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ہرگز ان کے لیے معاف نہیں کرے گا، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں اگر ایک انسان کی موت ایمان کی حالت میں ہوتی ہے، اگرچہ وہ گناہگار تھا، تو گناہوں کے بدلے کے بعد ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا اگر اس کی موت ایمان کی حالت میں ہوئی۔ لیکن جس کی موت شرک کی حالت میں ہوئی، کفر کی حالت میں ہوئی، یہ اللہ کا اعلان ہے کہ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ فَلَا تَهِنُوا، کمزور نہ پڑو، وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور تم بلاتے ہو صلح کی طرف، یعنی کمزور پڑھ کر تم صلح کی طرف بلاتے ہو، حالانکہ اللہ نے بلایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، حالانکہ تم ہی غالب ہو، حالانکہ تم غالب ہو، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ، اور وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اور وہ اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا اعمالکم، تمہارے اعمال کو۔ تو تم غالب ہو، اعلون ہو، ایک نہ ایک دن مسلمانوں تم نے غالب آنا ہے۔ تم کیوں کفار سے دوستیوں کے ہاتھ بڑھاتے ہو اور تم ان سے صلح صفائی کرتے ہو کمزور پڑھ کر کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، حالانکہ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کی آخری سلائیڈ کو دیکھتے ہیں جس میں 3 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا، انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تو بس لعب و لہو، کھیل تماشا ہے۔ عربی زبان میں لعبہ یا لعب یا لعب کھیل کو کہتے ہیں، ولہو اور تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، ان شرطیہ ہے، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، یُؤْتِکُم، وہ دے گا تمہیں، اجورکم، تمہارے اجر، وہ تمہیں تمہارے بدلے دے گا، اجر دے گا اس میں، اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ، اور وہ تم سے سوال نہیں کرے گا، أَمْوَالَكُمْ، تمہارے مالوں کا۔ اللہ تم سے تمہارے مالوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، وہ تمہیں تمہارے اجر بھی دے گا اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کو اختیار کرو۔ فرمایا إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، ان اگر
آیت کو سمجھے، ان الفاظ کو. ان اگر یسأل وہ سوال کرے، کمو کم ہے، یہ واو اضافہ ہے، اصل میں تھا کم. ان یسألکم، اگر وہ سوال کرے تم سے، ہاں ان کا یعنی ان مالوں کا، اگر وہ تم سے تمہارے مالوں کا سوال کرے، مطلب اللہ تم سے تمہارے مال مانگنا شروع کر دیں تو کیا؟ فَيُحْفِكُمْ، چیپٹر ہے جی احفا یحفی، ان شرطیہ کی وجہ سے یا گر گئی آخر سے تو یحفی ہو گیا. اگر وہ تم سے سوال کرے فَيُحْفِكُمْ، اور خوب اصرار کے ساتھ سوال کرے، زور دے کر تم سے مانگے، تب خلو تو تم بخل کرنا شروع کر دو گے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور جو تمہارے دلوں میں نفرت ہے تم اس کو ظاہر کرنے لگو گے. لیکن اللہ یہ ایسا ہے نہیں، اللہ تم سے تمہارے مالوں کا سوال کرتا ہی نہیں، بلکہ اللہ تو یہ کہتا ہے اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے اجر دے گا، اور اللہ تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہیں کرتا. ہا انتم ہاؤلائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہا انتم ہاؤلائی، ہا تنبیہ کے لیے ہے، خبردار متنبہ ہو جاؤ. انتم تم، ہاؤلائی وہی ہونا، خبردار تم تو وہی ہونا. تدعون فعل مجہول ہے، دعا یدعو سے، تمہیں بلایا جاتا ہے، لتنفقوا تاکہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. ہاں خبردار تم تو وہی ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ فَمِنْكُمْ، من یا بعض کے معنی میں ہے، تو تم میں سے بعض، من یبخل یا من یبخلو، جو بخل کرتے ہیں، تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں. فرمایا وَمَن یبخل، اور جو بخل کرے گا، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ، تو وہ بخل کرے گا عن نفسی، اپنی جان پر. اگر کوئی کنجوسی کرے گا، بخل سے کام لے گا، اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کے لیے بلایا جائے گا خرچ نہیں کرے گا، تو یہ اس کا بخل اس کی اپنی جان پر ہے. واللہ الغنی، اور اللہ تو غنی ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم فقراء ہو. اللہ غنی ہے اور تم فقراء ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، تولا یہ تولا سے ان شرطیہ ہے، اصل میں تھا تتولون، نون گر گیا. اور اگر تم پھر گئے، یستبدل قوما غیرکم، تو وہ بدل دے گا ایک قوم کو، غیرکم جو تمہارے علاوہ ہے، وہ تمہارے علاوہ کوئی اور قوم لے آئے گا. ثم پھر لا یکونوا امثالکم، وہ پھر تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اگر تم بدل گئے تو اللہ تمہیں لے جائے گا اور اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور پھر وہ قوم تمہاری طرح نہیں ہوگی. لا یکونوا امثالکم، وہ قوم تمہاری طرح نہیں ہوگی. تو چلیے جی الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ محمد کو مکمل کیا. انشاءاللہ آنے والے سیشن میں ہم سورۃ الفتح کو شروع کریں گے اور اسی سیشن میں انشاءاللہ مکمل بھی کریں گے. اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجیے. جو پڑھتے ہیں کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.